بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے اب اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا یہ آخری حصہ ہے۔ ہم اس سے پہلے جو آیات پڑھ چکے ہیں اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ سورتوں کے تیسرے گروپ کی سورہ ہے، اور سورتوں کے گروپس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے، 7 گروپس ہیں، کہ ہر گروپ میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہیں۔ ہر گروپ کا ایک نمایاں مزاج ہے، مرکزی مضمون ہے، جس کی جانب تمام صورتوں کا فوکس ہوتا ہے۔ صورتوں کے اس تیسرے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے، تو دوسری جانب انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی روش پر خبردار کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگلی سورہ مبارکہ سورہ ہجر سے مل کر جوڑا بھی بنتی ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 114 صورتوں میں سے 6 صورتیں اگر آپ نکال لیں کہ جو ایکسیپشنز ہیں، بقیہ 108 صورتیں 54 جوڑے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کفار کو اس بات پر خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنے انکار کے انداز سے، روش سے باز نہیں آئیں گے تو پھر بہت جلد ان کی پکڑ ہونے والی ہے، جس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دھمکیوں، ان کی مخالفتوں کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے پیغام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک جانب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانی زندگی کے لیے اس پوری دنیا کو ممکن بنا دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے، انسان کے لیے اس کو سازگار بنا دیا ہے، دوسری جانب انسان ہے کہ وہ ناشکرا بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، اللہ کے پیغام کے آگے جھکنے کی جگہ وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ مضمون چل رہا ہے، گویا کہ ایک جانب آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ سرکش ہو گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، لیکن انہوں نے ریبیلین کا، سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ سرکشی اصل میں ناشکری سے شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان شکر گزار ہو تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انسان کے اندر اپنے منعم جس کے احسانات تلے وہ دبا ہوا ہے وہ اس کے احسان مانے گا اور صحیح رویہ اختیار کرے گا۔ تو ایک جانب سرکشی ہے، دوسری جانب ناشکری ہے۔ اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ یہ پیغام سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے پیش کیا گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ تھے، انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پیش کیا۔ ان تینوں نکات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک اہم موضوع تینوں کو لیے ہوئے
بنتا ہے اب ہم اس کو پڑھنے چلے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کی دعوت اور ان کا رویہ. سرکشی کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام آخری درجے میں اللہ کے ایسے بندے تھے کہ جو مسلم تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا. دوسرا یہ کہ قرآن بتاتا ہے آپ کے بارے میں کہ شاکر لِانعمہ، وہ جو نعمتیں ان کو ملی اس کے وہ شکر گزار تھے. چنانچہ اللہ نے اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم، ان کو چن لیا اور ان کو ایک صراط مستقیم پر ڈال دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہو رہی ہے مکے والوں سے، تو مکے والوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون سی مثال ان کے لیے موضوع مؤثر ہو سکتی تھی. تو چنانچہ ان کا اب ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے دعا کی. یہ قالا کہا، دھیمے انداز میں کہا، سوال کیا، دعا کی، یہ سب کے لیے آتا ہے. تو یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب تو اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، پر امن بنا دے. یہ شہر ظاہر ہے کہ ابھی تو ذکر آئے گا کہ اللہ کا گھر اس میں تعمیر ہوا، اور اس کے بعد انہیں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جانا تھا. گرد و پیش کا ماحول ایسا تھا کہ اس میں نہ کھانے پینے کو کچھ تھا، اور یہ بھی تھا کہ لٹیرے اور خانہ بدوش لوگ آتے تھے، اور اگر کوئی آ جائے تو وہ لوٹ کھسوٹ کر کے چلے جاتے تھے. تو جب اللہ کی اسکیم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں آئے کہ جہاں انہیں اللہ کا گھر تعمیر کرنا تھا، یا آپ کہیے کہ اسے عصر نو اپنی اصل بنیادوں پر کھڑا کرنا تھا، اس لیے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہیں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا. وہ زمانے کے گزرنے سے بالکل اپنی شکل کھو بیٹھا اور مٹ گیا صفحہ ہستی سے، اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی. بہرحال وہ بات کچھ اتنی زیادہ کنفرم نہیں کی گئی، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا تو ایک ایسی جگہ پر کیا کہ جو بیابان تھی، اور جو امن و امان کے لحاظ سے بھی کوئی اس وقت بڑی سازگار اور آئیڈیل نظر نہیں آتی تھی. تو چنانچہ انہوں نے پہلی بات جو اپنی دعا میں، اپنی گزارش میں کی، وہ یہ تھی کہ تو اس سرزمین کو پرامن بنا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ایسے قبول کی کہ اس سرزمین کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جب اس میں کوئی داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل انداز میں زیادتی یہ نہیں ہو سکتی. حد یہ ہے کہ کوئی جانور، کوئی پرندہ یہاں نہیں مارا جا سکتا، کوئی پودا، کوئی پتا یہاں نہیں توڑا جا سکتا. سو یہ آپ یوں سمجھیے کہ امن کی انتہا ہے. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ حج اور عمرے کی عبادت کے لیے 4 مہینوں کو محترم قرار دے دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ آتے تھے قافلوں کی صورت میں حج کرنے، عمرہ کرنے، ان کو ایک ایسا ماحول ملتا تھا
کہ وہ قوم کے جو جنگجو قوم تھی، ظاہر ہے کھانے پینے کو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، فصلیں، پھل، سبزیاں یہ اگتی نہیں تھی، تو وہ ایک دوسرے سے لڑتے بڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے لیے کوئی سامان بندوبست کرتے تھے زندگی گزارنے کا، معیشت کا۔ لیکن اس اعلان کے بعد کہ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہوں گے، یہ بات پھر ایک رواج بن گئی کہ ان مہینوں میں، یعنی ذوالقعد، ذوالحج اور محرم اور رجب الگ سے، ان میں کوئی نہیں لڑتا تھا۔ تیسرا اہتمام اس دعا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت دی تھی کہ اس کے اندر ایک ہیبت، ایک روب پیدا ہو گیا، جس کو دیکھ کر اول تو کوئی اس کے بارے میں، یا جس شہر میں وہ قائم ہے، موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی ایگریشن، سرکشی کا سوچ نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی سوچتا بھی اور کوئی اقدام بھی کرتا تو مقامی لوگوں کے ذرا سے ریزسٹنس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، جیسا کہ سورہ فیل میں معلوم ہوتا ہے کہ ابراہا کے لشکر کے ساتھ۔ سو یہ دعا انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور تو محفوظ رکھ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ بیماری ہے، وہ خرابی ہے کہ جو مذہبی اقوام میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ براہ راست اللہ کے ساتھ متعلق ہونے کی بجائے وہ بالواسطہ طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ بالواسطہ انڈائریکٹ طریقے ڈھونڈنے میں لوگوں کو جو آسانی نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان اس آسانی کو نمایاں کر کے لوگوں کو پریزنٹ کرتا ہے، پروپیگیٹ کرتا ہے، کہ ایک جانب آدمی کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ میں مذہبی انسان ہوں، اور دوسری جانب جو مذہب میں کچھ مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، اس سے بھی انسان کچھ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ دین کو اختیار کرنے میں مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل ہے اللہ کے احکام، اور دوسری مشکل ہے اللہ کی موجودگی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ یہ دونوں چیزیں جب موجود ہوتی ہیں تو آدمی زندگی میں عیاشی تو نہیں کر سکتا، زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے مگر عیاشی نہیں ہو سکتی۔ بدتمیزی، بےہودگی، مال کو لوٹنا کھسوٹنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر کا شیطان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ من مانی کرے، تو ایک جانب وہ مذہبی بنتا ہے، اور دوسری جانب مذہب کی اصل حقیقت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اللہ کے ساتھ اور اس کے ساجی ساتھی ایجاد کر لیتا ہے انسان، جھوٹ موٹ میں۔ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ ہے سب کچھ۔ اور پھر ایسا بھی ہوا ہے انسانی تاریخ میں، اس کے لیے جو سمبل اختیار کیا گیا وہ بت ہیں، کہ یہ فلاں کا بت ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کوئی بزرگوں کے بت ہیں، بزرگوں کی اب تو ہمارے ہاں مزار بھی ہیں، لیکن پہلے بت بھی ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ان بتوں میں فرشتے اور جنات، ان کی بھی نمائندگی ہوتی، اور اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس
توحید خالص کا پیغام کہ جو انسان کی فطرت کی آواز ہے اس سے الگ ہو کے انحراف کر کے لوگ بتوں کی غلاظت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور شرک ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا ظلم. تو اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو دعا کی, اس میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کی کہ یہ شہر, یہ علاقہ جس میں تیرا گھر اب کھڑا ہے, یہ امن کا گہوارہ بنے. اور دوسرا یہ کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم بتوں کی پرستش سے, ان کی عبادت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. رب بھی, اے میرے رب, انہن اضللنا, یہ بت انہوں نے گمراہ کر دیا, کثیرا من الناس, لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد کو بتوں نے گمراہ کیا. بت کیا ہوتے ہیں جی؟ بت تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے مورتیاں ہوتی ہیں, تو یہ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں تعبیر ہے. ان کے چکر میں پڑ کر, ان کو خدائی حیثیت دے کر لوگ بڑی تعداد میں گمراہ ہوئے ہیں. تو اے خدایا مجھے بھی, ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور میری اولاد کو بھی اس لعنت سے محفوظ. فمن تبعنی, تو جس کسی نے میری پیروی کی, فإنہ منی, تو وہ تو مجھ میں سے ہوگا. فمن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی, فإنک غفور الرحیم, تو بخشنے والا مہربان. یعنی پھر اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے, میں تو اس کے بارے میں بھی سفارش ہی کروں گا. تو مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, لیکن بہرحال فیصلہ تیرا ہوگا. ربنا, اے ہمارے رب. اب یہ پہلے ہوا ربی, اور دوسری آیت میں بھی ربی, اب یہ ربنا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ بار بار رب رب کہنا, بھائی بات شروع کر دی ہے تو سمجھ میں آ گئی ہے, دعا ہو رہی ہے, اب آگے چلیے. یہ بار بار اے میرے رب, اے ہمارے رب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ دعا ہے. دعا میں انسان اپنے رب کے آگے التجا کرتا ہے, اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے, اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کو بار بار پکارنا. یہ اصل میں اس دعا کو, اس کے اندر جو جذبات ہیں, اسپرٹ ہے, اس کو مؤثر کرنے کے لیے ایک بہت اہم طریقہ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اے میرے رب اور اے ہمارے رب, جب انسان کہتا ہے میرے رب, تو انسان کو جو اپنے رب کی اپنے اوپر مہربانیاں اور اس کو پالنے کے عمل کے تجربات ہیں, اس کا جو ایک اثر ہے, اس کی جو کیفیت ہے, یہ اے میرے رب میں آتی ہے. ایک اپنائیت ہوتی ہے, آدمی کو اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے ہمارے رب, تو اس کی عالمگیریت, وہ تو سب کو پال رہا ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, اور اس کے نظام کو وہ چلا رہا ہے. تو یہ دونوں ہی انداز دعا کے لیے بڑے مؤثر ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, میں نے بسایا, اسکنتو میں نے بسایا, من ذریتی اپنی اولاد میں سے, بوادن غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی میں کہ جو بن کھیتی کے, اس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی, بنجر زمین ہے. عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس,
یعنی یہ میں کام کر رہا ہوں، میں اب ان کو بسا کے تو جا رہا ہوں. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں. یعنی تیرا گھر ہے، کیوں تعمیر ہوا ہے؟ تیری عبادت کی جائے، نماز ادا کی جائے. ظاہر ہے کہ کام تو اور بھی بہت سارے کرنے تھے، لیکن ذکر دعا میں نماز کا کیا. اس لیے نہیں کہ جس نے نماز پڑھ لی اس نے سب کچھ کر لیا، بلکہ اس لیے کہ نماز سب سے زیادہ نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹو، سب سے پرومیننٹ عبادت ہے. یہ حقیقت ہے کہ نماز کی حفاظت پورے دین کی حفاظت ہے. نماز میں گڑبڑ ہے تو کہیں دین میں گڑبڑ ہے. آپ اللہ کے ساتھ دنیا میں کمیٹڈ ہے تو آپ کی کمٹمنٹ آپ کی نماز کی کوالٹی میں ریفلیکٹ ہوگی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب پوری فہرست بیان کرنا مقصود نہ ہو تو جو سب سے نمائندہ چیز ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں اس کو بیان کر دیا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سی عبادات ہیں، مگر یہاں نماز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، چنانچہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وَارْزُقْهُمْ، اور انہیں رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار. یعنی اب تیرے حکم سے یہ میں نے اہتمام تو کر دیا ہے، اب یہ یہاں موجود ہیں، اس کے بعد اب تیری اسکیم کا آغاز ہو جائے گا. سورہ حج سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی منادی آذان دلوائی کہ سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے دعوت دو کہ وہ حج اور عمرے کے لیے آئیں. اور ہم جب بھی جاتے ہیں چنانچہ اسی وجہ سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ حاضر ہوں اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، یعنی تو نے پکارا میں آ گیا. یہ جو ظاہر ہے کہ دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب ان کی اولاد ان اس گھر کے قریب رہیں گے، اور یہ گھر اس مقام پر ہے کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو کوئی بندوبست ہوگا تو کاروبار آگے چلے گا زندگی کا. اس کے لیے دعا کی، اور یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی توجہ اس طرف کی، اور لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے تو ظاہر ہے کہ تجارت ہوتی، یہاں ایک مارکیٹ بن گئی، لوگوں کی ایک تعداد یہاں ہمیشہ رہتی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ مکے والوں کو، قریش کے لوگوں کو اللہ کے گھر کی جو تولیت کا ایک شرف ملا، سٹیٹس ملا، یہ در حقیقت اس جو اللہ کا اہتمام ہے اس کا ذریعہ بن گیا. اور وہ یہ کہ ان کے جب قافلے جاتے تجارتی تو لوگ ان کو نہ چھیڑتے، اس لیے کہ یہ بڑا خاندان ہے، مکے والے ہیں، اللہ کے گھر کے یہی ذمہ دار ہیں، تو ان کو یہ عزت ملتی، احترام ملتا، تو ان کو تجارتی معاملات میں آسانیاں ہوتی، ان کی تجارت بغیر کسی رکاوٹ کے بہت آسانی سے ہوتی. یہ سب اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں. اور ظاہر ہے کہ یہ دعا انہوں نے اسی لیے کی کہ اب اس گھر میں جو ایک اللہ کا پلان تھا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کا مرکز بن جائے، اس کا آغاز ہو جائے. اس میں ظاہر ہے کہ جو بات بیان ہوئی ہے اس سے ایک بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک سٹوری مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں بسایا جب اسماعیل علیہ السلام ایک شیر خوار بچے تھے. یہ گپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی تک ویسے کبھی سمجھ میں آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اس میں بعض اوقات قربانی، بعض اوقات عزیمت کے تقاضے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوان عورت اور چند مہینوں کا بچہ اس کو ایک بیابان میں آ کے چھوڑ دیا جائے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی گھر تو تعمیر ہوا بعد میں، ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ تو اس موقع کی بات ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے تھے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ بعض اوقات سٹوریز اتنی فیمس ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں، اور لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ صحیح ہے کہ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سخت پیاسا ہونے کے نتیجے میں جب وہ پیاس سے بلک بلک کر رو رہے تھے تو انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور ادھر سے ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں زمزم سے کا پانی باہر نکلا. کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جب گھر تعمیر ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو 14-15 برس کے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی یہ گزارش پیش کر رہے ہیں کہ اب اس شہر کا کچھ بندوبست بھی ہونا چاہیے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو یقیناً جانتا ہے جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ بات بھی بڑی اہم ہے. دعا کرتے ہوئے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، بعض باتیں ہو نہیں پا رہی. بعض اوقات تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ زبان پر بھی آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ دل کی بات زبان پر نہیں آئی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی ایک مؤثر چیز ہے، افیکٹو، کہ آپ یہ کہیں کہ خدایا تو سب کچھ جانتا ہے، میں اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو بیان کروں، مگر میں اپنی بات پوری طرح بیان نہیں کر سکتا. تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ بعض باتیں وہ ہیں کہ سچی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، آدمی بیان نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. تو یہ جو دعا میں جو ایک بات بیان کی گئی ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی انہوں نے دعا کے ساتھ بیان کیا. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. یعنی یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک وضاحت ہے، ایک رسپانس ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ یقیناً بندہ اپنی دعا کرتا ہے لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم. الحمدللہ
تمام شکر اس اللہ کے لیے، یعنی سارے شکر کا حقدار اللہ ہے، الذی کہ جس نے وہب لی عنایت کیے مجھے، علل کبری بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل پہلے پیدا ہوئے تھے، یہ بڑے بیٹے تھے، اور اس کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، 14-15 برس کا ان کے درمیان فرق تھا۔ تو ان کے پیدا ہونے پر جبکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، وہ غیر معمولی شکر کا اظہار کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ سے جب دعا کی جائے تو اس میں اس یقین کو شامل ہونا چاہیے کہ ہم جس سے دعا کر رہے ہیں وہ دعا سنتا ہے، اور اگر اس کا اظہار بھی ہو جائے تو اس میں دعا کی کیفیت کہیے، اس میں جو انسان کی اپنی انوالومنٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب دعا سنتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تجربہ تو ہم سب کا ہے، ہم نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ نے ہماری دعائیں سنی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں سنتا، بھائی وہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی ہماری کمزوری ہوتی ہے، ہماری کوتاہی ہوتی ہے، مگر امیجن کریں بعض اوقات زندگی میں ایسی دعائیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، جو یہ تو بڑی غیر معمولی چیز ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ جو دعا کے سنے جانے کا معاملہ ہوا، ظاہر ہے کئی جگہ ہوا ہوگا، لیکن جو غیر معمولی ہوا وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش میں ہوا، اور جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام اسماعیل اسی لیے رکھا کہ اللہ نے ان کی دعا سنی، یعنی یہی اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک شرف مقام دیا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ ان کی دعائیں غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں، اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب جعلنی، جب آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ دعا دل سے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے جیسے کہ نکلنی چاہیے۔ رب جعلنی، ہے میرے رب تو بنا مجھ کو مقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی ان میں سے بھی بہت سو کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، پہلے تو واحد تھا نا، خود اکیلے دعا کر رہے ہیں، اب اولاد بھی شامل ہو گئی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو دعا کو میری قبول فرما۔ یہ وہی دعا ہے جو آپ اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو معاف کر دے مجھ کو بھی، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، وللمومنین، اور اہل ایمان کو بھی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس میں خاص طور پر جو ایک قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ یہ دعا انہوں نے کی اپنی مغفرت کی اور اپنے والدین کی مغفرت۔ والدین میں ظاہر ہے کہ ان کے والد بھی شامل تھے، اور والد کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ جو بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بتوں کے بنانے والے تھے، بتوں کے بیچنے والے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان کی قوم پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب آیا۔ ظاہر ہے کہ جب عذاب آیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ
آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کے مسترد لوگ تھے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اس اللہ کے عذاب کے آ جانے کے لگ بھگ ایٹ لیسٹ 20 سال بعد بھی، میں 20 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہجرت کی، پھر وہ پہنچے ہوں گے کنعان، اور پھر وہاں ان کی نکاح ہوا، پھر اولاد ہوئی. پہلا نکاح ہوا، اس میں اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. 14-15 برس کے ہیں اب، اور یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال کم سے کم ہو گئے ہیں اس واقعے کو کہ جس میں ان کے والد کو اللہ کے عذاب سے دوچار کر کے ختم کر دیا گیا. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور قرآن نے اس کو واضح کیا کہ یہ اس لیے انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے اے والد میں دعا کروں گا. لیکن اس کے بعد قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دعا کرنے سے روک دیا. یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو جائے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کی مغفرت کی مستحق نہیں رہی، اس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت پانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، تو اس کے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اللہ کے فیصلے کے خلاف اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ تو ظاہر انسان نہیں کر سکتا. مگر اس کا علم مجھ کو آپ کو نہیں ہے کہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا ہے، کس کے بارے میں نہیں ہوا. یہ تو صرف رسولوں کے زمانے میں جب کوئی فرد یا کوئی قوم دعوت کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار پر اڑ جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ اب ہدایت کے مستحق نہیں ہیں، ان پر اللہ کی بات پوری ہو گئی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال تک دعا کی. اور ایک ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مر جائے تو اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کافر ہیں. ہم لوگوں کے دماغ میں اس قدر نفرت پیدا کر دی ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے سیاق سباق جو ہوتا ہے اس کی آیات کا، اس کو نہ سمجھنے نہ اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہمارے اندر نرمی، ہمدردی، محبت، دوسرے کے لیے ایک سمپتھی پیدا ہو، ہم شدید نفرت کرنے والے لوگ بن گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سچی بات یہ ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی اللہ کے پیغام سے دور ہو جاتے ہیں ہمارے رویے کو دیکھ کر. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دیکھو تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں. یہ جو اس دنیا میں لوگ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا نہیں ہے، ان کے عمل سے واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری طرح سے واقف ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو بس ان کو مؤخر کیے ہوئے، وہ ٹالے ہوئے ہیں ان کو اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، پیغمبر اور اللہ کے پیغام کے مخالفین کو تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہیں، پھل پھول رہے ہیں، انہیں کوئی آنچ نہیں آ رہی، تو یہ مت سوچو کہ اللہ ان کے عمل سے غافل ہے، واقف نہیں ہے. نہیں، وہ ان کو ٹال رہا ہے، ان کو مؤخر کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چاہتا ہے کہ پوری مہلت ملے، اور وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا لیں. اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی
تو اس پکڑ کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ محتعین، وہ سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اٹھائے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، محتعین بھاگ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں پلٹے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہوگی، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ پائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ اتنا خوف ہوگا، اتنی سراسیمگی طاری ہوگی کہ آج جس طرح سے یہ اطمینان سے دن دناتے پھر رہے ہیں، اس دن وہ اتنی بے چارگی پریشانی میں بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی کسی دوسرے کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو، یوم یأتیہم، اس دن سے کہ جو دن ان پر آ جائے گا، یأتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آ دھمکے گا، فیقول، تو کہیں گے، الذین ظلموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تو ہمیں تھوڑی مہلت اور دے دے، یعنی جو تو نے ہمیں زندگی میں موقع دیا اور وہ موقع ہم نے گنوا دیا، ہمیں اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں تھوڑا سا چانس اور دے۔ فرمایا کہ نجب دعوتک، ایسا تو کرے گا تو ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہ بات کہ ہم نے وہ موقع ضائع کر دیا، یہ اب ہمیں اچھی طرح سے اس کا احساس ہو گیا ہے، اب کی بار اگر تو نے ہمیں موقع دیا تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم، اور کیا ایسا نہیں تھا کہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تم ٹلنے والے نہیں ہو، یعنی یہی تمہارا معاملہ رہے گا، تم پر کوئی مشکل، کوئی زوال، کوئی ناکامی نہیں آئے گی۔ وَسَكَنْتُمْ، حالانکہ تم رہے، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، انہی کی بستیوں میں جنہوں نے کہ تم سے پہلے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تم اب یہ جو مہلت مانگ رہے ہو تو یہ کس بنیاد پر مانگ رہے ہو؟ کیا تمہیں بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے اہتمام نہیں کیا؟ الحمدللہ، تمہارا حال یہ تھا کہ تم ان علاقوں میں، ان بستیوں میں رہتے تھے جو تم سے پہلے ان لوگوں کی بستیاں تھیں جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے سرکشی کی، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہو گیا تم پر یہ بات واضح تھی، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان کو کس انجام تک پہنچایا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے مثالیں بھی بیان کر دی، تمہیں ان کے احوال بھی سنا دیے، یہ سب تم جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو اب اگر ہم تم کو دوبارہ موقع دے بھی دیں گے تو تم پھر وہی کچھ کرو گے، اس لیے کہ اب یہ تمہاری سرشت میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ تم ٹھیک ہونے والے نہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی چالیں چلیں، ساری چالیں چلیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یہ چالیں ان کی اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ان کی ساری اسکیمیں، سازشیں دھری کی دھری موجود ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، حالانکہ ان کے مکر، ان کی چالیں ایسی تھیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، اتنے خوفناک لوگ ایسی ایسی چالیں کرتے تھے۔ انسان جب مکاری پر اتر آتا ہے، سازش کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ ان کے آگے تو کوئی ٹک نہیں سکتا. لوگ یہ فلسفہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ جھوٹ بولو گے اتنا زیادہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. سو یہ کفار یہی کچھ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، مکاری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اتنا مکر کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے فریب سے ٹل جائیں. فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، ہرگز تم یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات اور آسمان بھی. وبرزوا للہ، اور یہ سب نکلیں گے، پیش ہوں گے للہ، اللہ کے حضور میں، الواحد القہار، جو واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد اسی زمین کو اور انہی آسمانوں کو بدل دے گا، ان کو ایک نئی شکل دے دے گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہیں قیامت کا دن اور اس کی تفصیلات، اس کے واقعات ہوں گے. یہیں پر جنت بسائی جائے گی، یہیں پر جہنم کی سزا ہوگی. یہ اتنی بڑی کائنات، اتنے سیارے ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ محض ایک کھنڈر کارخانہ نہیں ہے کہ جس میں بیکار چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کسی کام نہیں آنے والی ہیں، بلکہ یہ در حقیقت پہلے سے زمین تیار کی جا رہی ہے. یعنی وہ بستی بننے والی ہے کہ جس بستی کے لیے ابھی سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پلاٹس وغیرہ لے لیے ہیں. بس ہوگا کیا، قیامت کے روز یہی زمینیں، یہی آسمان، یہی زمین، یہی آسمان، یہ بدل دیے جائیں گے ایک دوسری صورت میں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے کہ مجرم یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، زنجیروں میں. جیسے ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں جو قیدی، ابھی بھی قیدیوں کو زنجیروں میں پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بھاگ نہ سکیں کہیں. تو ایسے مجرموں کے ساتھ وہاں معاملہ ہوگا. سرابیلہم من قطران، ان کا جو لباس ان کو پہنایا جائے گا وہ تارکول کا ہوگا، وہ کہ جو اس کو جلایا جاتا ہے، جو سڑک بنانے میں بھی کام آتا ہے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. یہ کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، کُلَّ نَفْسٍ، ہر انسان کو، ما کسبت، اس کا کہ جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے، یہ لوگوں کو پہنچانے والی بات ہے. وَلْيُنذَرُوا، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آگاہ کر دیے جائیں. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس لیے ایک اعلان آیا ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور ان کو آگاہ کر دیا جائے. لیعلموا، ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ ایک ہی معبود ہے، وہ ایک ہی معبود ہے. ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ اہل عقل یاد دہانی حاصل کر لیں، اس حقیقت کو جان لیں، یاد کر لیں جو ان کے اندر موجود ہے، مگر انہوں نے اپنی دنیا داری اور دنیا پرستی کی وجہ سے اس کو دبا دیا ہے.
تو اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد انسان کو یاد دہانی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ حقیقت سامنے آ جائے جو انسان کے اندر اس کی فطرت اس کی شخصیت میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ آج ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم نے، یعنی دعا کی ابراہیم نے، رب اجعل ھذا البلد، اے میرے رب تو بنا اس سرزمین کو آمنا، پر امن، وجنبنی، اور تو محفوظ رکھ مجھ کو، وبنیا، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بتوں کو پوجیں۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک یہ، یعنی یہ بت، اضللنا، انہوں نے گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بہت سے انسانوں کو، فمن تبعنی، تو جس کسی نے میری پیروی کی، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے، فمن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، میں نے بسایا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، بوادی غیر ذی زر، اس غیر ذی زر، بن کھیتی والی وادی میں، عند بیتک المکرم، بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں، فجعل، تو کر دے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل، تاہوی الیہم، اس کی طرف مائل، جھکا دے، ان کی طرف، معاف کیجیے گا، یعنی ان لوگوں کی طرف جو یہاں رہیں گے، ورزقہم، اور تو رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم، تاکہ وہ یشکرون، شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپا ہوا، من شیء، کچھ بھی، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی، کہ جس نے وہب لی، عنایت کی ہے مجھے، علی الکبری، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعا، دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی، ہے میرے رب، بنا دے تو مجھ کو، مقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، ہے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول فرما میری دعا کو، ربنا اغفر لی، ہے ہمارے رب، معاف کر دے تو مجھ کو، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، ولا تحسبن اللہ، اور ہرگز تم گمان نہ کرو اللہ کے بارے میں کہ وہ غافلاً، غافل ہے، عما یعمل الظالمون، اس سے کہ جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں، انما یؤخرہم، وہ تو بس ٹالے ہوئے ہے ان کو، لیومن، ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، پھٹی پھٹی رہ جائیں گی جس دن نگاہیں، مہطعین، بھاگ رہے ہوں گے، مقنی رؤوسہم، سر اٹھائے ہوئے اپنے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، وانذر الناس، اور خبردار کیجئے ان لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جس دن
ان پر عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا, ربنا ہے ہمارے رب, اخرنا تو کچھ مؤخر کر دے, ٹال دے ہم کو, الی اجل قریب, ایک قریب کی مدت تک کے لیے, نجب دعوتک ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے, فنتبع الرسل اور رسولوں کی پیروی کریں گے. جواب ملے گا اولم تکونو, اور کیا نہیں تھے تم, اقسم تم قسمیں کھاتے, من قبل اس سے پہلے, ما لکم من زوال کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا, ٹلنے والے نہیں ہوگے. فسکنتم اور تم رہے, فی مساکن الذین ظلم ان بستیوں میں کہ جو ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے ظلم کیا, انفسہم اپنی جانوں پر, یعنی تم سے پہلے. فتبین لکم اور ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے, کیف فعلنا بہم کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کا کیا انجام کیا. وضربنا لکم الامثال اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی, تم کو ان کے واقعات سنائے. قد مکروا مکرہم اور انہوں نے چالیں چلی اپنی چالیں. عند اللہ مکرہم اور ان کی ساری چالیں اللہ ہی کے پاس, دھری کی دھری. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ حالانکہ ان کی چالیں ایسی تھیں, لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ جن سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں, ٹل جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اور ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ مخلف وعدہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا ہے, رسولہ جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے. ان اللہ یقیناً اللہ عزیز ذو انتقام زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض اس دن یاد کرو, یہ اس دن ہوگا, اس کو یاد کرو کہ جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین ایک دوسری زمین سے, سماوات اور آسمان بھی, برزو اور یہ سب پیش ہوں گے للہ اللہ کے حضور میں, الواحد القہار جو واحد ہے قہار ہے. وَتَرَى المجرمین اور تم دیکھو گے مجرموں کو, یومئذ اس دن, مقرنین کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے, فی الاسواد زنجیروں میں, سرابیلہم ان کے لباس, من قطران تارکول کے ہوں گے, وتغشا اور چھائی ہوئی ہوگی, وجوہہم ان کے چہروں کے اوپر, النار آگ, لیجزی اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے, کل نفس ہر نفس کو, ما کسبت اس کا کہ جو اس نے کمایا. ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب حساب لینے میں جلدی کرنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے, ولینذروا اور تاکہ وہ خبردار کر دیے جائیں بھی اس کے ذریعے سے, ولیعلموا اور تاکہ جان لیں وہ, انما هو الہ واحد کہ ان کا معبود ایک ہی معبود ہے, ولیذکر اولو الالباب اور تاکہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں. اب آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے میں حاضر ہوں. ہمارے جو آج کے ہوسٹ ہیں صفوان, وہ جس کو کہیں گے وہ سوال کریں. جی صفوان, ٹیک اوور. جی سر. سب سے پہلا سوال ہے میم شبنم کا. جی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ آج کا جو ہم نے لیسن پڑھا ہے, اس میں آیت نمبر 37 میں تھوڑا سا مجھے کلیئر نہیں ہوا. یہ آپ نے ترجمہ پڑھا آیت کے درمیان میں, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیَ إِلَیْہِم اور کر دے اور لوگوں کے دلوں کو مائل ان کی طرف. سر یہ وہاں کے رہنے والے, مکہ کے رہنے والے, ان کے لیے یہ ہے, یہ کس طرح سے یہ دعا قبول ہوئی؟ کیا لوگ ان کی طرف کوئی خاص اٹریکشن رکھتے تھے؟ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا, عام لوگوں کی طرح ہی ہیں وہ, بلکہ رادر تھوڑے سے پراؤڈ ہے.
تو سر کائنڈلی یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. تھینک یو سر. جو بات پوری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی ایک بستی بن رہی تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ گھر بنا ہے، اس میں لوگ بسیں گے، سب سے پہلے تو میری اولاد ہے وہ وہاں ہوں گے، تو اس کا کاروبار زندگی کیسے چلے گا. تو اس کے لیے دعا کی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، یعنی جب وہ آئیں تو پھر کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں. کام تو سارے پورے اللہ کرتا ہے. اللہ نے اپنے گھر کو بنوایا، اس گھر کے چلنے کا بندوبست وہ خود کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہوتا تو انسانوں کے ذریعے سے ہے نا. اور پھر جو اس سارے پروجیکٹ کے انچارج ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کو تو اس کی فکر لگی ہوگی نا کہ اب یہ تو میں نے اپنے بیٹے کو خاص اس کے لیے چھوڑ دیا ہے، مگر اب تو لوگوں کی توجہ ان کی طرف کر تاکہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے. اور ویسے بائی دا وے یہ آج کا مضمون تو نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، وہ بھی اصل میں سمبولیکلی یہی چیز تھی کہ ان کو دنیا کے ہر کام کاج سے کاٹ کر قربان کر کے میرے گھر کے لیے خاص کر دیا جائے. تو یہ جو ہے نا تاوی الیہم کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، یہ اصل میں اس پہلو سے معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. جی جی مسٹر عافیہ خواجہ، آپ سوال کر سکتی ہیں انمیوٹ کر کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. Dr. Sahab, there's a debate going on this ayat in the Quran 2:223, and some people are claiming this is the most misunderstood and misinterpreted verses of the Quran. One person says it is an idiom because it considers women subhuman, not taking their feelings into consideration, and what it really means, as you sow, so you will reap in the hereafter, and calls for justice for women. Another has translated it as the relationship between the husband and wife. Could you tell me what is your take on this, please? Thank you. یہ کون سی آیت ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں کون سی آیت ہے. This is regarding یہ آیت ہے. It talks about Allah's instructions how you can approach your wives, that you can approach your wives in any way. کون سی ہے؟ ہم تو سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں. کون سی سورت ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو یہ کوشچن کسی اور چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. نہیں، سورہ کون سی ہے تاکہ میں وہاں پہنچ کے آپ کو بتاؤں نا کون سی سورت ہے. 2 ہے، سورہ نمبر 2 اور آیت 223. اب مجھے وہاں پہنچنا ہوگا، اس کے پہنچنے میں کچھ ٹائم لگے گا کیونکہ یہ فیسلٹی یہاں نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میکینیکلی. میں آپ کو بتا دوں واٹ از ٹاکنگ. میرے لیے آسان ہے کہ میں خود دیکھوں. اب مجھے دیکھنے دیجیے. 223 نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فاتوہن من حیث امر، نہیں ہاں یہی ہے، فاتو حرثکم انا شئتم، تو تم جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے بھیجو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین،
اور اہل ایمان کو خوشخبری سنانا. یہ ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو ثمرات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے. یہ مثال بیان کی ہے ایک کسان کی اور ایک کھیتی کی. قرآن مجید کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو تمثیلات ہوتی ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو بات کی گئی ہے اس میں 100% تمثیل اور وہ کہ جس کی تمثیل بیان کی گئی ہے ان میں مماثلت ہوتی ہے، ان میں ڈیٹیلز میں ایک ہی طرح کی بات ہوتی ہے، بلکہ جو اصل موضوع زیر بحث ہوتا ہے، جو اصل نقطہ ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ کامن پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو ذہن میں رہنے چاہیے. تو جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ایک اچھا کسان اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے، اس پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالتا، سیزن کا خیال رکھتا ہے، اچھی طرح سے کھیت چلاتا ہے، کلٹیویٹ کرتا ہے، پانی پرووائڈ کرتا ہے، تو جا کے ایک اچھی فصل ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ اس کی اپنی کھیتی ہے تو وہ اس میں جیسے چاہے جائے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بہت ہی عمدہ تمثیل کے پیرائے میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جس کو اگر آپ بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیں تو وہ ہمارے معاشرے میں جو ایک تمیز، تہذیب، شرم، حیا ہے وہ اس میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کا بھی لحاظ رکھا اور اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بے تکلفی کا بھی ہے، اس میں ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے جیسے کھیتی میں نکلتا ہے، لیکن اس میں شوہر کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کی کھیتی برباد ہو جائے گی. باقی جو ڈیبیٹ ہے، ظاہر ہے ڈیبیٹ کرنے والوں کو روکا نہیں جا سکتا، تو چاہے جیسے بات چیت کریں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز میرے کچھ کویسچنز میں نے آپ کو بھیجے ہیں آپ کے چیٹ پہ، اگر وہ کائنڈلی دیکھ لیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو. شکریہ. جی مس عائشہ ظہیر صاحبہ، آپ انمیوٹ کر کے اپنا کویشچن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے نا تو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، تو اس سے پہلے نہیں تھا وہ کیا؟ جی یہ جاننا تھا. تھینک یو. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب بنیادیں بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور انہوں نے اس کو بلند کرنے کا، یعنی آپ یوں کہیے کہ ایک مرتبہ دوبارہ ان کو اٹھانے کا، استوار کرنے کا طریقہ اختیار کیا، جس کے سپورٹ میں پھر وہ تاریخی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ پہلے سے گھر موجود تھا لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت ڈھہ گئی اور پھر ایک پتھر رہ گیا جہاں سے پھر انہوں نے تعمیر کا آغاز کیا. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے
کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت، گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل بھی. تو یہ ایک اشارہ ہے اور اس کے ساتھ وہ تاریخ کے بیانات ہیں. اتنی بات ہے، کوئی سری کلیئر آخری بات نہیں. جی جی مس شبنم، آپ انمیوٹ کر کے اپنا کوشچن کیجیے. جی سر، یہ جو حضرت حجرہ کے اور حضرت اسماعیل کے بارے میں بات مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے گئے ادھر صحرا میں. سر یہ بات تو ہے نا کہ حضرت ابراہیم پر بہت سخت آزمائشیں آئیں، اسی لیے انہیں خلیل اللہ کا رتبہ ملا. تو سر یہ اللہ کی سے کوئی بعید بھی تو نہیں تھا کہ جہاں اتنا آزمایا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہی تھی، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کا حکم اللہ کے بھروسے ہی چھوڑ کے جا رہے تھے اور اللہ نے ان کی کیئر کرنی تھی. تو سر کیا یہ پاسبل نہیں کہ اللہ نے یہ بھی ایک ان کا ٹیسٹ ہی کیا ہو؟ بس سر یہ بتا دیں کائنڈلی. تھینک یو. پاسبل تو سب کچھ ہے، لیکن شاید یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی چیز مذہب کے نام پر انسان کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا. مجھے آپ یہ بتائیے دیانتداری سے، ان آیات کو پڑھنے کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس واقعے کی کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور ان کو اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے کہ یہ اس ابراہیم تمہیں اب خیال آیا دعا کرنے کا، وہ پہلے جو تم چھوڑ کے گئے تھے ان کو کس نے سنبھالا ہوا تھا؟ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک گپ ہے. لیکن چونکہ وہ گپ بخاری میں آئی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم بخاری کو پڑھیں گے اور مسلم کو پڑھیں گے اور اس سے ہم اپنا دین سیکھیں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر قرآن کے اس بیان کو ہم کچھ ایڈجسٹ کریں گے نا، ٹال مٹول کریں گے کہ اس کا کوئی اور مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، آخر دوسری مرتبہ دعا نہ کر لی ہوگی. یعنی قرآن مجید کی آیت کا جتنا چاہے غیر کنونسنگ مطلب نکلے، ہم اپنی ان احادیث کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو 3 صدی ہجری میں منظر عام پر آئیں اور جن پر مسلمان ایمان لے آئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہے کہ اپنے بندوں کے لیے وہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ جس ایگزامپل کے بعد لوگ پھر وہ حرکتیں کریں کہ جن حرکتوں کے بعد اللہ کا دین بدنام. جیسا کہ میں نے یہ سنا اپنے کانوں سے ان علماء کی زبانی، یا آپ کہیے ایٹ لیسٹ ایک بڑے مشہور عالم کی زبانی، کہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر 40 دن 4 مہینے سال ہر سال تبلیغ کے نکل جائیں. اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ان ذمہ داریوں کا کیا بنے گا کہ جو گھر میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جواب میں وہ یہ بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے دین اور اس کی خدمت یہ زیادہ اہم چیز ہے. دیکھتے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے شیر خوار بچے کو اپنی جوان بیوی کے ساتھ بیابان جنگل میں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا تقاضا تھا. کیسی زبردست تقریر بنتی ہے. اور اس کے بعد جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ 7 مہینے کی پریگننٹ ہیں اور آپ گئے 4 مہینے کے لیے، اس دوران میں بچہ ہو جائے گا جو آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے. تو اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں نہیں چھوڑتے.
لیکن یہ تقریر تو ویسی میں نے جوش میں آ کے کی تاکہ مجھے ایک موقع مل جائے میں اپنی بھڑاس نکالوں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن اس پر بالکل واضح ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ قرآن میں جب ایک مرتبہ ایک بات سامنے آ جائے، یا آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، تب تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی بات کو سمجھنا، حدیث کی بات کو صحیح مان کر اور قرآن کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا، اصل میں یہ گنگا کو الٹی طرف سے بہانا ہے. اصل میں ہر دوسری چیز بشمول حدیث کے اس کو قرآن کے مطابق ایڈجسٹ ہونا چاہیے. یہی حادثہ ہوا ہے مسیح علیہ السلام کی واپسی کے معاملے میں، یہی حادثہ ہوا ہے واقعہ معراج کے معاملے میں، یہی حادثہ ہوا ہے مرتد کی سزا کے معاملے میں، یہی حادثہ ہوا ہے رجم کی سزا کے معاملے. ہر جگہ یہی حادثہ، اور معلوم نہیں کتنی مثالیں ہیں. قرآن پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں. جی صفوان صاحب. جی سر، میں نے وہ کہا کہ مس رفیہ خواجہ انمیوٹ کر کے اپنا کوشچن کریں. مس رافیہ کی آواز نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ختم کریں. نہیں I didn't hear my name. Nasab, could you tell me the meaning of Sadde Zariya? یہ آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، میں ذرا I'm not quite familiar اس کا کیا مطلب ہے. صدن للذریعہ، صدن یعنی روکنا، ذریعے کو، راستے کو. ایک بڑا جرم ہے شرک، قتل، زنا، چوری وغیرہ وغیرہ. ایک تو اصل جرم ہے، اور ایک اس جرم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. تو جب آپ اس راستے کو روکتے ہیں کوئی حکم لگا کر، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ صدل للذریعہ ہے. جیسے مثال کے طور پر شرک حرام ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تصویریں، وہ بت جو پوجے جاتے ہیں، ان بتوں اور ان تصویروں کو بھی ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے. یہ اصل میں راستے کو روکنا ہے. یہ جو ہمارے ہاں حکم ہے کہ آپ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے آپ نماز نہ پڑھیں، سجدہ نہ کریں، یہ بھی اصل میں وہی چیز ہے کہ اصل جرم نہیں بلکہ جرم کی طرف لے جانے والا راستہ. اسی میں وہ ہدایات بھی آتی ہیں جو عورتوں اور مردوں کے درمیان انٹریکشن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے. ان کا مقصد بھی اصل جرم یعنی زنا سے روکنا ہے. یہ مطلب ہے. Thank you. جی سر، مزید کسی پارٹیسپینٹ کا ہینڈ ریز نہیں ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.